جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، امت کا حال یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا، اس کو اپنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ امت کے لیے اتنا بھی ٹائم نہیں امت کے پاس کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فقط پڑھ لے کہ حضور نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ یعنی عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، فقط پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے کیسے تھے، میرا نبی رات کو اٹھتا کیسے تھا، تہجد کیسے پڑھتا تھا، میرے نبی نے خان کی زندگی کیسے گزاری، میرے نبی نے تجارت کیسے کی، میرے نبی نے جنگیں کیسے کی۔ یہ سارے معاملات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے کیے تھے، امت کے پاس ان کو عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے ہم سے سوال کرے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات تمہارے نبی کی زندگی ہے، تو بتاؤ تمہارے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کون سا نبی کی زندگی کو پڑھا ہے کہ حضور نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا چاہتے ہیں، حضور کی زندگی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، سمجھیں، جانیں، اس کے بعد عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو آپ عمل کی طرف بھی آ جائیں گے۔ اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے نہیں، جانیں گے ہی نہیں، جذبہ بھی پیدا نہیں ہوگا اور انسان کبھی بھی عمل کی طرف بھی نہیں آئے گا۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کو اس سلسلے کی پہلی گفتگو تھی، پہلا حصہ تھا، آج کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان کی شادی تک پچھلے جمعۃ المبارک کو پہلے حصے میں بیان ہوا۔ آج اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اس سلسلہ وار گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سیرت مبارکہ کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا، اور اس سیرت مبارکہ کے اندر جتنے من گھڑت واقعات، حکایتیں، کہانیاں اندر ڈال دی گئی ہیں ان کی نشاندہی کرنا کہ کہاں کہاں پہ کون کون سا واقعہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ بات کے لوگوں نے اندر ڈال دیا ہے۔ تو ہم بنیادی طور پہ خاک روب ہیں، ہم صفائی کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے گھروں کی کرتے ہیں، بعض گلی محلے کی کرتے ہیں۔ تو ہم تاریخ کی صفائی کر رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر جو پچھلے جمعۃ المبارک کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح تک ہم نے گفتگو کی۔ یہاں پہ ایک لطیف جملہ ہے، وہ سمجھنے والا ہے اگر سمجھ آ جائے تو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی کی ہے اما خدیجہ کے ساتھ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، 15 سال کا گیپ ہے۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ مرد بڑا ہوتا ہے، عورت چھوٹی ہوتی ہے، مگر حضور شادی فرما رہے ہیں 15 سال بڑی ہیں حضور سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ینگ ہے، نوجوانی کا زمانہ، یعنی 25 سال کی عمر ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح اس سے قبل 2 جگہ پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور کے ساتھ آپ کی یہ تیسری شادی ہے۔ یہاں عورت بیوہ ہو جائے تو کوئی بھی بندہ اس کو اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی معیوب شے ہے۔ یہ بہت ساری چیزوں کے اندر، ایک قبروں اور مزارات کے متعلق اور ایک شادیوں کے متعلق، ہمارے ہاں جتنے تصورات پائے جاتے ہیں زیادہ تر ان کا تعلق ہندوؤں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بیوہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، طلاق یافتہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ اور تم مسلمان نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں بعض روایات میں جی 10 شادیاں، 12 شادیاں یا 14 شادیوں کا قول بھی ہے،
جتنی بھی حضور نے شادیاں فرمائی ہیں ان ساری شادیوں میں فقط ایک شادی حضور نے کی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، جو کہ کنواری تھی۔ اس کے علاوہ حضور نے جتنی شادیاں کی ہیں وہ ساری طلاق یافتہ تھی۔ بیوہ سے، بیواؤں سے حضور نے شادیاں کی ہیں۔ اگر بیوہ کے ساتھ شادی کرنا عیب ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بے عیب پیدا کیا ہے، رب یہ عیب حضور کی طرف کبھی نہ آنے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہے، اتنی عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ شب معراج کل انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضور مصلی امامت پہ، اس سے بڑی شان اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں دی ہیں، بیوہ سے شادی کرتے ہوئے اس کی شان میں فرق کوئی نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بیوہ کو اپنانا، طلاق یافتہ کو اپنانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ایک سے زائد شادیاں کرنا۔ اب یہ جو تصور ہے کہ ایک سے زائد شادی نہیں کرنی، کس نے دیا ہے؟ ڈراموں کے ذریعے ہمارے دماغوں میں زہر ایسا گھولا گیا ہے کہ لوگ اس کو کفر سمجھتے ہیں، اور جو انہوں نے 2 شادیاں کر لی ہیں تو جو 2 شادیاں کی ہیں تو کیا بندہ کافر ہو گیا؟ اور جی بندہ زنا کرتا ہے نا، ہر دوسرے تیسرے بندے کی کہانی دوسرے اس کے دوستوں کو پتا ہوتا ہے، جی اس کا فلاں فلاں کے ساتھ تعلق ہے، ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں؟ نہیں، کہتے جی ٹھیک ہے جانا جو ہے۔ میں ایک حکیم صاحب کے پاس بیٹھا تھا، مستند حکیم تھے اور مذہبی بندے بھی تھے۔ ہم بیٹھے تھے سڑک کے اوپر، ادھر سے ایک بندہ آ رہا تھا، ادھر سے کوئی سکول یا کالج میں چھٹی ہوئی تو بچیاں جا رہی تھی۔ بندہ نیک پارسا ہوگا، اچھی طبیعت کا مالک تھا، اس نے بچیوں کو دیکھا تو نظر جھکا لی، بچیوں کی طرف دیکھا نہیں۔ میں حکیم صاحب کی طرف ساتھ بیٹھا تھا، حکماء کی نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ حکیم صاحب نے دیکھا تو کہنے لگا کہ جی میں آپ کو ایک گر کی بات بتاؤں۔ میں جی کی آندا جی اے جڑا بندہ جنہیں عورتوں نو دیکھ کے نظر نیوی کر لیے، اے مردانہ کمزوری دے شکار ہے۔ میں کہ جی دی کی وجہ ہے گی؟ آندا جی بندے نو بھوک لگی ہوئے تے کھانا آ جائے، بے شک اس دی دسترسی چ ہووے یا نہ ہووے، بندہ اس دی طرف رغبت ظاہر کردا ہے۔ میں کہ جی تھوڑا تجربہ اپنی جگہ تے بجا ہوئے گا، لیکن یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ نظر کے اندر حیا پیدا کرو، عورت کی طرف نہیں دیکھنا، یہ تو دین منع کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ نیکوکار ہو، یعنی اگر دیکھے تو تب بے حیا ہے، اور نہ دیکھے تو مردانہ کمزوری کا شکار ہے، یعنی جین کسے پاسے نہیں دینا جنے نو۔ گناہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، حلال رشتے کے اوپر سارے انگلیاں اٹھاتے۔ اب اس کا یہ دوسری شادی کو میں بیچ میں مضمون اس لیے لایا ہوں، یہ اسی ہفتے جو واقعہ پیش آیا ہے، اس خاتون کو ساس نے، جو کہ سگی خالہ بھی تھی اس کی، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اندر سے اس کا بیٹا نکالا ہے جو کہ حاملہ تھی، اس کی بہو ہے، شوہر اس کا باہر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ حاملہ 7 کے 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس نے پیٹ چاک کر کے خواہش یہ تھی کہ اس کو مار مور کے کہیں دفنا دیتے ہیں، نشان ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر سے بیٹا نکال لیتے ہیں۔ اس خاتون کی اپنی بیٹی کی اولاد نہیں تھی، تو اپنے بہو کے پیٹ سے بچہ نکال کے میں اپنی بیٹی کو دوں گی۔ اور جی بیٹی کو کیوں دے رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا شوہر اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میری اولاد نہیں تو میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں۔ دوسری شادی سے بچانے کے لیے 2 جانوں کا قتل کر دیا، اور اتنا خوفناک ترین قتل کیا کہ بندہ ورثہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوری کے اندر ڈال کے انہوں نے جوڑ کے اندر پھینک دیے۔ اگر ہم دین کے تابع ہوتے، جی بندہ کر رہا ہے تو دوسری شادی کیا حضور نے منع کیا ہے؟ کرنے دے دوسری شادی، پھر کیا ہوا؟ جی اولاد نہیں ہوئی تو اولاد نہ ہونا یہ انسان کے پاس میں ہے۔ مثال ہے، ایک بندے کی اولاد نہیں ہوتی، لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی فالٹ ہو۔ 1000 ایسے کیس ہے، مرد بھی ٹھیک ہے عورت بھی ٹھیک ہے، مگر اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کا تعلق نہ مرد کے ساتھ ہے نہ عورت کے ساتھ ہے، اولاد دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ وہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بالکل ٹھیک ٹھاک ساری دنیا کی دوائیاں کھا لو، رب نہیں چاہتا تو نہیں ہو سکتی۔ ملک کے اندر جا کے مزارات پہ منتیں مان لو، رب نے نہیں دینی تو نہیں دینی، اب لے لے کہاں سے؟ رب سے جھگڑا کرو گے اولاد دے؟
اور جی نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل اولاد، آپ کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، ایک بیٹے کے سوا حضرت ابراہیم تھے، وہ حضرت ماریہ سے تھے، ان کے علاوہ جتنی حضور کی اولاد ہے ساری کی ساری حضرت خدیجہ سے، باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد۔ تو پھر حضور نے سب کو طلاق دے دی تھی۔ جی ہمارے ہاں جو تصور ہے نا جی، جو اولاد نہیں ہوئی تو بیوی چھاڑ دو، کیوں بیوی کا قصور ہے جی طلاق نہیں ہوئی؟ حالانکہ فطرتی طور پہ باپ سے زیادہ ماں محبت کرتی ہے اولاد کے ساتھ، تو اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں کیا قصور ہے اس کا؟ ہاں کرو شادی، مگر دونوں کو حقوق برابر دو۔ اس کی اولاد نہیں ہوئی تو رب کا خوف کرو، اس کو بھی چھوڑو نہیں اور دوسری شادی کر لو، کوئی بات نہیں۔ اولاد ہو بھی جائے، اللہ تعالیٰ نے وسائل آپ کو دیے ہیں، آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ تیسری کر لیں، جتنی مرضی کریں۔ یہ ذہن ذرا کشادہ کریں گے تو یہ بہت ساری خرابیاں جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ان سے بندہ بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اصل نقطے کی بات جو آپ کو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی، ہمارے زمانے میں نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں گناہوں کے اندر، گناہوں کی دلدل میں سر کے بالوں تک پھنسے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ باپ اور ماں کو کہہ نہیں سکتے کہ ہماری شادی کرو، کہتے ہوئے جھجک آتی ہے جی کس طرح کا ہو اپنے والدین کو کہ جی میرا رشتہ کرو۔ بچی بیٹھی ہے، جب برداشت نہیں ہوتا وہ غلط تعلقات بنا کے بھاگ جائے گی گھر سے، مگر ماں باپ کو شرم حیا نہیں کہ اولاد اب جوان ہوگی تو ان کا رشتہ کر دو، نہیں کریں گے رشتہ، بیٹھی ہیں، بچے بوڑھے ہو رہے ہیں مگر بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے جو پرانے لوگ ہیں نا، بزرگ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی مرد جو ہے وہ 30-35 سال کا ہو جائے، یہ 40 سال کا ہو جائے تو اس کی شادی کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ پہلے زمانے کی خوراکیں تھی، بندہ 30-35 سال 40 سال تک جوان ہوتا تھا۔ اس وقت حال یہ ہے کہ 30 سال کے بعد تو اس کی عمر ڈلنا شروع ہو جاتی ہے، اور عمر کی ایوریج ہے کیا 40-45 سال میں تو بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ 30 سال 35 سال کی عمر میں بچی کی شادی کریں گے، بیٹے کی شادی کی ہے اور 5 سال 7 سال بعد بیٹا بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو سہارا چاہیے اور سہارا بھی چھوٹا ہے۔ گل سمجھ آ رہی جی 40 سال کی عمر میں جو شادی کی ہے تو بچہ پیدا ہوا 2 سال کے بعد، والد بوڑھا ہو گیا ہے، اولاد بھی چھوٹی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کمانے لائق رہا نہیں، آزاد جواب دے چکے ہیں، تو اس کا بہترین حال یہ ہے، اب وہ اولاد بھی جوان نہیں ہوگی، اس سے پہلے ابا حضور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کہاں گئی خوشیاں، کہاں گئی تربیت، کہاں سارے معاملات گئے؟ تو اس کا بہترین حل اسلام کی پیروی کے اندر ہے، جو دین نے تمہیں سکھایا کہ جیسے ہی اولاد جوان ہو جائے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس کی شادی کر دو۔ 18-19 سال 20 سال کی عمر میں آپ شادی کرتے ہیں تو لڑکا بھی اور لڑکی بھی اپنی اولاد کی اور ان کی اولاد کی بھی خوشیاں دیکھ کے دنیا سے جائیں گے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے مگر آہستہ آہستہ، پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کہتے تھے جو ظلم ہے، ظلم نہیں ہے، آپ چھوٹی عمر میں شادی کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ ساری خوشیاں دیکھ کے اپنی بچوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ تناور درخت بنا کے جائیں گے۔ اور اس کے بعد آخری مسئلہ شادی کے اوپر جو اما خدیجہ الکبریٰ کی سنت مبارکہ سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ بہت کامیاب ترین تاجروں میں سے تھی، اور صرف چھوٹی موٹی تاجر نہیں تھی، مختلف ممالک کے اندر، عراق، شام کے اندر اور مصر کے اندر اما خدیجہ کے تجارتی قافلے جاتے تھے دوسرے ممالک کے اندر، بہت بڑا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کے ایک کزن کا رشتہ آپ کی طرف آیا، آپ نے انکار کر دیا کہ جی میں نے اس سے شادی، آپ نے طے کر رکھا تھا جی میں نے شادی اب کرنی کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے ایک تجارتی قافلے میں بھیجا، ساتھ آپ کا غلام تھا، قافلے سے جب حضور واپس تشریف لائے تو اس غلام نے اما خدیجہ کو آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قابلیت، لیاقت اور آپ کے اوصاف بتائے کہ یہ کتنے قابل ہیں، کتنے ذہین ہیں، کتنے معاملہ فہم ہیں۔
اما خدیجہ نے سنا تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک چلی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، وہ نور کا سلسلہ جہاں سے چلا ہے۔ اس زمانے میں ایک مرد کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دے تو دونوں خاندانوں کے اندر خون خرابہ ہو جاتا ہے، عورت کا تو تصور ہی نہ کرے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا پتہ چلا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام خود بھیجا ہے۔ یہاں ہم نے ماحول کے اندر اتنی گھٹن پیدا کر دی ہے کہ مرد عورت کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا، وہاں عورت پیغام بھیج رہی ہے مرد کو کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اتنی آزادی دیتے ہیں، جی ہم آزادی دے دیں تو ہم لوگ کہیں گے کہ نہیں جی یہ بے دین ہو گئے، انہوں نے تو دین تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر عورت کا یا مرد کا ایک دوسرے کو نکاح کا پیغام بھیجنا معیوب ہوتا تو اما خدیجۃ الکبریٰ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام نہ بھیجتی۔ آپ نے بھیجا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر نکاح کا پیغام مرد کی طرف بھیج دے جس کو وہ پسند کرتی ہے، اور مرد اگر عورت کو ڈائریکٹ پیغام بھیج دے عورت کی طرف کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مرد کو پسند ہے، تو یہ شرعاً خلاف شرع نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے تو ہر شے بچے کی مرضی کے مطابق اس کی پسند کی لے کے دے رہے ہیں، بچے کو کپڑے تک پسند کے لے کے دیتے ہیں، جوتے تک پسند کے لے کے دیتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو سکول اس کی پسند کا، وردی، کلر، کھانا پینا ہر شے اس کی پسند کی، ٹفن کے اندر اس نے جو سکول لے کے جانا ہے وہ تک ہم لنچ باکس کے اندر چیزیں بھی اس کی پسند کی ڈالتے ہیں۔ یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب شادی کی باری آتی ہے ساری زندگی کا سوال ہے اس کا، جب شادی کی باری آتی ہے تو ماں باپ بیچ میں پھٹا کنٹینر رکھ کے بیٹھ جاتے، نہیں جی ساری مرضی دی، اور جی تسی اپنی مرضی دی اپنی شادی کرنی سی نا، بچے نو تو نہ سولی دے چاڑو، بچوں کو ان کی مرضی کی کرنے دیں۔ جنہاں دی ہو گئی نہ بولو، جنہاں دی نہیں ہو تے آکو تھوڑے واسطے بول رہے ہیں، جن کو ہوگی ان کا تو اب علاج کوئی نہیں ہو سکتا، تو جن کی نہیں ہوئے ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں۔ جتنے کمارے نے ان سارے دا ووٹ میری طرف ہونا چاہیے۔ اسلام سکھاتا یہی ہے، ہاں اپنی پسند کی دوسری کریں، جنہوں نے دو کر لی ہے اگر کوئی اور پسند ہے۔ اور جی دیکھیں شادی جو ہے وہ صرف ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی۔ آپ روٹی کھاتے ہیں نا، ایک روٹی کی بھوک ہے تو ایک کھائیں گے، دو کی بھوک ہے تو دو کھائیں گے، تین کی بھوک ہے تو تین کھائیں گے۔ اور یہ میری بات لکھوا کے رکھ لیں، میں نے بے شک ایک کیا مگر تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے تجربے میں عمر میں بڑے ہیں مگر تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے خاندانوں میں فیملی کے اندر جتنے لڑائی جھگڑے ہیں ایک شادی کی وجہ سے، تین شادیاں کی ہو سارے انسان کے بیٹے بن جائیں گے، کوئی بندہ سر نہیں اٹھائے گا۔ گال سمجھ آندی جی بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، شادی کرنا بھی مسئلہ نہیں تھا، طلاق دینا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، آپ اتنی شادیاں کرتے تھے، اتنی شادیاں، شادی کر کے دوسرے دن طلاق دے دی، حتیٰ کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جمعے والے دن منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنا پڑا کہ میرے بیٹے کو رشتہ نہ دیا کرو۔ اتنی شادیاں کی آپ نے، لیکن لوگ پھر دے دیتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ اور صرف یہ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں اٹھا لے، طلاق دینا کوئی عیب؟ یہ تو ہم نے گھڑی ہے نا جی، طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی حدیث ساڑھے ڈھکوسلے نے اپنا رانجھا راضی کرنے واسطے کڈی ایسی۔ ان کے حالات اس لیے خراب نہیں ہوتے تھے کہ وہ طلاق بھی دے دیتے تھے اور دوسری شادی بھی جھٹ پٹ کر لیتے تھے۔ سانو پتہ ہے کہ اسی رستے دے اندر پورے دو خاندان بیٹھے نے، میاں بیوی دے سر دے ہوتے چڑھ کے، اسی اس نو وسانا ہے آخر تک، مرنے دم تک اس نو کسی اور پاسے شادی نہیں کرن دینی۔ عورت کو بھی پتا یہ میرا محتاج ہے، مرد کبھی بھی مجھ سے منہ نہیں موڑے گا۔ اس محتاجی کی زندگی میں دونوں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کسی کے محتاج ہیں،
ایک بیوی دے محتاج ہو رس گئی تو روٹی چھٹی جا ہوٹل تو کھا تو جے دو ہوں تو کدے بھی نہیں رسے گی، انہوں پتا جے میں نہ دیتی تو ادھروں جا کھائے گا. گل سمجھ آئی جی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ آئیں، اور آپ سے اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ خاتون کو پسند ہے تو آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام نکاح بھیجا. مرد کو پسند ہے تو مرد خود بھیج دیتے تھے. صحابہ کرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں. جس صحابی کو کہیں شادی کرنے کا ارادہ ہوتا تھا وہ کسی خاتون کو، کسی مرد کو جو اس کے تعلق والا ہوتا تھا اس کے ذریعے پیغام بھیج دیتے تھے، جا اس خاتون کو جا کے میرا پیغام دے، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کتنا آسان ہے جی. وہ جہیز لائیں گے جی، فلاں لڑکا جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، وہ اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے. کائنات میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد کیا، نکاح کیا. حضرت علی شیر خدا سے پوچھا تمہارے پاس کوئی شے ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی شے نہیں. جی ویل ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے جی، اتنا مال زمین جائیداد ہونی چاہیے. ہن شرط آ گئی جی، بندہ سرکاری نوکری ہونی چاہیے، سرکاری نہ ہوئے تو بندہ یورپ دوسرے ملک کی ہونا چاہیے. یہ ساری شرطیں حضور نے تو کوئی نہیں دیکھی. حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک زرہ تھی، وہ جا کے بازار میں بیچ کے اس سے جو ضرورت کی تھوڑی بڑی چیزیں وہ بھی حضور نے لے کے دی ہیں. مگر ہم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہیں، اسی لیے تو بربادیاں ہو رہی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر اگر عمل کرتے ہیں، حضور کو فالو کرتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، تو دین تو ہر شے کو آسان بناتا ہے. دین کے اندر مرنا بھی آسان ہے اور دین کے اندر جینا بھی آسان ہے. اور ہم دین سے بھاگے ہیں، نہ ہماری زندگی آسان ہے، نہ ہمارے نکاح شادیاں آسان ہے، اور نہ ہماری موت اور مرگ کی تقریبیں آسان ہے. ہر شے مشکل ہو گئی ہے. غریب بندہ تو مر بھی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد لواحقین کو پیچھے دیگیں پکانی ہے، وہ کہاں سے پکائیں گے؟ قرضہ لے کے. تو اسلام نے تو تمہیں نہیں کہا کہ دیگیں پکاؤ. یہاں تو کچھ نہیں. آپ جنوبی پنجاب چلے جائیں، ان کا مقابلہ ہوتا ہے، اور فلانے سادہ شریک فوت ہو ایسی تو انہیں 3 دیگیں پکائیاں، میں 35 پکاؤں گا. اتنی دیگیں پکاتے ہیں. تو کیا دین نے کہا؟ دین تو نہیں کہتا آپ کو. دین تو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ 1 روپے کا بھی ادھار لے کے سالے ثواب. دین تو یہ کہتے ہیں سالے ثواب کرنا ہے. کوئی شے نہیں تمہارے پاس، بیٹھ کے ویسے ہی یہیں بیٹھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دل میں دعا مانگی، باری تعالیٰ سارا ثواب اپنے والد کو احسال کرتا ہوں، سالے ثواب ہو گئے. آسان ہے کہ نہیں؟ مشکل تو ہم نے بنایا ہے، ہم خود اس کو مشکل بنا رہے ہیں. تو آسانیاں اور راحتیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دین پہ عمل کرنے میں ہیں. 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی. 25 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گزارا. جب تک اماں خدیجہ حیات رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں اور نکاح نہیں کیا. حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور کی ساری اولاد پاک جو ہے وہ کس سے ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس حضور کی عمر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت کرنے کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی جو خاتون تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. تے آنکھو یا آپ شعر پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، مگر اس بات پہ سبحان اللہ بنتی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت علی شیر خدا نے، حضرت علی شیر خدا کے بعد زید بن حارثہ نے، اس کے بعد حضرت بلال بن حمامہ نے، اس کے بعد حضرت عمیر بن ابسہ نے، اور اس کے بعد حضرت خالد بن سعید نے اسلام قبول کیا. یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے اسلام جنہوں نے قبول کیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، بڑی حلیم الطبع شخص تھے، لوگوں کو نوازنے والے تھے، لوگوں پہ خرچ کرنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کوشش کی، اور بہت سارے جلیل القدر لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں کی وجہ سے اسلام قبول کیا لوگوں نے. ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
जिन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे इस्लाम कबूल किया, हजरत उस्मान गनी, तलहा बिन उबैदुल्लाह, साद बिन अबी वकास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अल-अवाम, हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, अबू सलमा बिन हिलाल, उस्मान बिन अबी मज़ून, कदामा बिन मज़ून, सईद बिन जैद और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा हजरत फातिमा, जैद बिन अमर, उमैर बिन अबी वकास और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो लोग थे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिशों से मुसलमान हो गए। इसीलिए मैं दर्स में भी और तकरीर में भी हमेशा कहता हूं, नमाज दा सिर्फ मैं आखदा रवांगा तो लोगों कोई नहीं आना, हर बंदा अपने तौर पे इनफिरादी तौर पे कोशिश करेगा तो मस्जिद आबाद हो जाएगी। मस्जिद नू बनाने का जितना सवाब है उसनू गैर आबाद करने का गुनाह उस तो ज्यादा है। तुसी बना दी, तुसी पैसा दिता, फंड दिता, अल्लाह ताला कबूल करे। जे मस्जिद आबाद ना हुई तो वह फंड का फायदा कोई नहीं है। फंड का फायदा और मैं हर वेले नमाज का कहता रहना ना कि तुसी नमाज पढ़ के मैनू तो नहीं ना बख्शनी, थोड़े काम आनी। हर बंदा कोशिश करे, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोशिश की तो इतने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप भी कोशिश करेंगे तो आपके साथ साथ और लोग भी नमाजी बन जाएंगे। तो ये 2 साल का अरसा था। ऐलान नबूवत के बाद 2 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तबलीग की, छुप छुपा के, इनफिरादी तौर पे, कोनों गोशों में जाके एक एक फर्द को पकड़ के इस्लाम की दावत दी, समझाया उसको ये सारे माबूद तुम्हारे झूठे, एक खुदा के सामने सजदा रेज हो जा। कोशिश कर करके ये थोड़े से लोगों की एक जमात बन गई। 2 साल का अरसा गुजर गया खुफिया तबलीग करते हुए। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब अब वक्त आ गया है कि अब आप ऐलानिया तबलीग फरमाएं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक नाज़िल हुई, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहला जलसा मुनक़िद हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलानिया तबलीग का हुक्म हुआ, ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़ा पे खड़े हुए तमाम आले कुरैश को, अपने खानदान वालों को बुला लिया। ये वो जलसा था जिसके अंदर कुल मिला के लगभग 40 बंदे खड़े थे। कितने बंदे? 40 बंदे। 40 बंदे खड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वाक़या आपने 12 सुना। हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है और वो तुम पे हमला कर देगा, मान लोगे? सबने कहा कि हमने तो आज तक आपकी जुबान से झूठ नहीं सुना, अगर आप कहेंगे तो यकीन कर लेंगे। हुजूर ने फरमाया कि अगर इतना मेरे ऊपर यकीन है तो फिर मैं इसी जबान से कह रहा हूं कि जिन खुदाओं को तुम पूछते हो वो सारे के सारे झूठे हैं। एक खुदा वहदहू ला शरीक, फकत वही सच्चा है, मेरी बात मान लो। ये एक ऐलान नबूवत था, ये एक जुमला था। इस जुमले के बाद कुफार मक्का ने, वो जो खानदान वाले थे, वही खानदान वाले ही जान के दुश्मन बन गए। इतना जुल्म, तशद्दुद और ज़ियादतियां की मुसलमानों के साथ, हत्ता के तंग आके जब हर तरफ से जुल्म ज़ियादती की इंतहा हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया। इतना जुल्म हुआ। साहबी रसूल तबक़ात इब्न साद के अंदर है, साहबी रसूल हजरत खुबाब बिन अल-अरत, उनके बारे में आता है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो कुफार ने हाथ पांव बांधे, इतना जुल्म तशद्दुद मार मार के, हत्ता के उन्होंने आग जलाई, अंगारों के ऊपर लिटा के ऊपर बंदा बिठा दिया। अंगारों के ऊपर बंदा लेटा हुआ, ऊपर उसके और बंदा बैठा वजन के लिए। हत्ता के आग के अंगारों पे लेटे लेटे नीचे से चमड़ी जल गई, उसका खून और रेशा चर्बी पिघल पिघल के अंगारे भस्म हो गए, अंगारे बुझ गए। अरसा गुजर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले मुबारक हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाले मुबारक हुआ, हजरत उमर फारूक के दौरे हुकूमत में कहीं मिल के बैठे थे खलीफतुल मुस्लिमीन के साथ। कोई बात पिछले जमाने की हुई तो हजरत खुबाब कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे साथ तो कुफार ने इतना जुल्म किया था। हजरत उमर फारूक को यकीन ना आया। हजरत खुबाब ने पीछे से कमीज उठाई, पीछे से सारी कमर जो है वो सफेद दागों के साथ भरी हुई थी। इतना दर्दनाक मंजर था। तबक़ात इब्न साद के अंदर रावी कहते हैं हजरत उमर फारूक सालों गुजर गए उस जुल्म को, मगर निशान इतने भयानक थे कि हजरत उमर फारूक ने देखा तो वो कमर देख के हजरत उमर फारूक ज़ारो कतार रो पड़े। इतनी कुर्बानियां तो साहबा ने दी हैं।
اور اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو پکڑا، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کو پکڑا، حضرت عمار بن یاسر کے والد کو بھی پکڑا۔ ان تینوں کو باندھ کے تینوں کو ایک دوسرے کے سامنے ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل نے حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ ان کے پیٹ میں نیزہ مارا اور نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا۔ بیٹا ایک طرف بندھا ہے، باپ دوسری طرف بندھا ہے، دونوں کو باپ بیٹے کو سامنے سامنے کھڑا کر کے باندھ کے ظلم تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ حضرت صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے، حضرت صہیب رومی نے اسلام قبول کیا، حضرت صہیب رومی کو اتنا مارتے تھے بے ہوش ہو جاتے، جب بے ہوش ہو جاتے تو چھوڑ دیتے، جب ہوش میں آتے تو پھر پکڑ لیتے، پھر مارنا شروع کر دیتے۔ حضرت اتنا ظلم تشدد کرنے کے بعد حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ ہجرت کا موقع آیا، لوگ مسلمان ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف، ان کو کفار جانے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے شرط رکھی، ان کو لگا کہ یہ نہیں مانیں گے، کفار نے شرط رکھی کہ اگر تو واقعی محمد سے پیار کرتا ہے تو ایک ہی شرط پہ تمہیں مدینے جانے دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ اپنا کل مال و اسباب یہیں رکھ کے جاؤ، ایک ڈھیلا بھی لے کے نہیں جانا۔ وہ جو خادم رضوی صاحب فرماتے تھے نا، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نبی کی تو یہ جانتے تھے، انہوں نے کہا کل مال و اسباب یہیں رکھ کے جا۔ حضرت صہیب رومی نے کل مال و اسباب ہر شے چھوڑ کے وہیں رک کے پیدل باقاعدہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے مدینہ۔ اگر ہر شے قربان کر کے بھی یار ملتا ہے تو یہ مہنگا سودا کوئی نہیں ہے۔ اتنی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے، آپ نے اسلام قبول کیا، اتنے کمزور تھے مالی لحاظ سے، رہنے کو جگہ کوئی نہیں تھی، مکہ کے اندر آ کے قیام پذیر ہوئے تھے، کھانے پینے کے لیے فقط ایک آب زمزم کا پانی تھا، اس پانی کو پیتے تھے، اسی پہ گزارا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ مار کھانے میں لذت اتنی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے صبح ہوتی تو مکہ کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کرتے کہ میں محمد پہ ایمان لے آیا ہوں۔ کفار مکہ آتے، سرداران قریش آتے، پکڑ کے مارتے، مار کے لو لہان کر کے بے ہوش کر کے چھوڑ دیتے، ساری رات اسی زخموں میں گزر جاتی، صبح ہوش آتی تو مکہ کے اندر کھڑے ہو کے پھر اعلان کر دیتے کہ میں محمد پہ ایمان لے آیا ہوں۔ کفار پھر پکڑتے، پھر مارتے۔ اتنا ظلم تشدد مسلمانوں نے برداشت کیا۔ وہ شاعر جو کہتا ہے نا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ تکلیف آئے، پریشانیاں آئے، مصیبتیں آئے، گھر بار لٹانا پڑے، تکلیفیں اٹھا کے جس شے کو حاصل کیا جاتا ہے اس شے کی قدر ہوتی ہے، اور جو پلیٹ میں رکھ کے مل جاتی ہے اس کی قدر ہے۔ باپ صبح سے شام تک پسینہ بہا کے 1000 روپے کما کے لایا ہے، باپ نے کما کے لایا، اولاد کے سامنے دال پکا کے رکھی ہے، بیٹا غصے والا تھا سوشل میڈیا دیکھ کے، انواع اقسام کے کھانے دیکھ کے پلیٹ اٹھا کے دیوار کے ساتھ ماری، روز دال کھاتا ہوں۔ اللہ کے بندے تو کما کے لانا، تجھے پتا چلے دال کمانا بھی کتنی مشکل ہے۔ اور جو یہاں اس زمانے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا جی وہ پچھلیاں کی تھا، تو قربانی دیکھ تو صحیح نا کہ پچھلوں نے کیا کیا ہے، کتنی قربانیاں دے کے انہوں نے دین تم تک پہنچایا ہے۔ آج کسی کو کہے نماز کا تو ہمارے پاس نماز کی ٹائم کوئی نہیں، ساری رات سو کے تھک جاتے ہیں، اتنی لمبی راتیں، تھک جانے کہ نہیں؟ وہ تھک جاندے ہو کہ نہیں؟ بولا کوئی بھی نہیں، صرف جو نمازی تھے ان کو پتا آگے میں کیا جملہ کہنا، صرف نمازی بولے۔ وہ اتنی لمبی رات ہے، بندہ سو کے تھک جاتا ہے، کروٹیں بدل کے تھک جاتا ہے، مگر مسجد میں آنے کی توفیق، اتنی تو بدقسمتی ہے نا جی۔ اور جی مسجد میں نہیں آئے، بستر پہ لیٹا رہا ہے، موبائل اٹھا کے وہاں شروع ہو گیا، مگر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آیا۔ تو ان کے سامنے واقعہ کرم و بلا بیان کر دو، کون داڑے مار کے روتی ہے، صحابہ کے اوپر جو مظالم ہے وہ بیان کر دو، لوگ روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنی تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں، مظالم کفار نے حضور کے اوپر کیے وہ بیان کر دو، لوگ روتے ہیں، مگر رونا کس کام کا اگر وہ کام عمل کی طرف نہیں آیا؟ رو لیا ہے مگر حضور کی بتائی ہوئی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی طرف ہم نہیں آئے۔ تو ہم نے کوشش شروع کی ہے، یہ نہیں کہ لوگ بدل جائیں گے، شاید کسی کے دل میں اتر جائے ہماری بات، ہم نے کوشش شروع کی ہے حضور کی سیرت سنانے کے لیے۔ تو کوشش کریں، تہیہ کریں، نیت کر لیں
کہ ہم نے زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔